السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان. ناظرین، پی ٹی آئی کی مشکلات میں کیا مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے؟ آج سیاسی میدان میں دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی. ایک سندھ جو کنال کا ایشو ہے، اس پر وفاق اور سندھ کے درمیان جاری جو الفاظ کی جنگ تھی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کافی حد تک سیز فائر ہوا ہے. شرجیل انعام میمن صاحب اور وہاں سے رانا ثناء اللہ صاحب کے درمیان متعدد بار رابطے بھی بحال ہوئے ہیں، اور اس بات پر مشاورت ہوئی ہے کہ اس دائرہ کار کو، یعنی اس مشاورت کو مزید وسیع کر کے کنال کے ایشو پر ہونے والی سیاست، کیونکہ اس کو لے کر بھی پاکستان مخالف قوتیں بھرپور طریقے سے یہ کوشش کر رہی تھی کہ شاید اختلافات بڑھے اور اس کو ایکسپلائٹ کر کے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا جا سکے. تو وہ معاملہ بھی کافی حد تک آج ہمیں سیٹل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی اس کا مستقبل نظر آتا ہے کہ باہمی مشاورت سے پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا موقف وہی رہے گا، اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی اپنا موقف رکھ رہی ہے، اور دونوں اہم ترین جماعتیں جو دو صوبائی حکومتیں اور وفاق میں بھی موجود ہیں، ان کے درمیان مشاورت کا آغاز اس اہم ترین مسئلے پر ہو چکا ہے. دوسری اہم ترین ڈیولپمنٹ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے یہ اندیا، یہ اشارہ کہ پہلے شاید کسی قسم کا اتحاد پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام میں ہو سکتا ہے، اس کی مکمل نفی ہو چکی ہے. یعنی جے یو آئی اب کسی اتحاد میں ایسے نہیں آئے گی. اور ساتھ ساتھ بہت سے اہم سوالات ہیں جو آج پروگرام میں اٹھائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پوری قوم جب غزہ، فلسطین اور اسرائیل کے خلاف غزہ فلسطین میں ہونے والے مظالم پر بات کر رہی ہے، تو پی ٹی آئی کیوں اتنی اس وقت کھل پر اس پر بات نہیں کر رہی؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جعفر ایکسپریس واقعے کی اس طرح کھل کر مذمت نہیں کی جتنی تمام جماعتوں نے کی؟ کیا وجہ ہے کہ وہ 42,000 دہشت گرد جن کو پی ٹی آئی دور میں چھوڑا گیا، وہ آج ایک ناسور یا ایک اس وقت دہشت گردی کر رہے ہیں؟ تو پی ٹی آئی کی کیا پالیسی تھی جس وجہ سے ہم پاکستان یہ سب بھگت رہے ہیں؟ اور پھر یہ انتشار زہر اور نفرت کی سیاست جو گھل گئی پاکستانی معاشرے میں، اس سے ہمیں کتنا زیادہ نقصان ہوا؟ فیاض چوہان صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سینئر سیاستدان ہیں. چوہان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب زیرک سیاستدان، حالات کو سمجھ بوجھ مستقبل کے منظرنامے کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. بڑا پی ٹی آئی کو شاید امید تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا پلڑا ان کی طرف ہوگا، ان کی طرف سے بھی یعنی واضح طور پر یہی اشارے ہیں کہ نہیں ہوگا شامل وہ. اور اس فیصلے پر آپ کیا کہتے ہیں جے یو آئی کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک پولیٹیشین ہے جی، اور کچھ نانسنس قسم کے پولیٹیشین نہیں ہے. دنیا داری کے حوالے سے بڑے سینسیبل پولیٹیشین ہیں. انہیں پتا ہے کہ ان کی پارٹی کے اور ان کی ذات کے کیا مفادات ہیں. ان کے ذات اور ان کی پارٹی کے مفادات ڈائریکٹ اگر ہٹ ہوتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کو یہ سمجھ نہیں تھی. پی ٹی آئی نے پچھلے 3 سالوں میں ہر اس شخص کو اپنا باپ بنایا، ہر اس ادارے کو، ہر اس ملک کو، ہر اس کمیونٹی کو جس کو کبھی وہ اپنی جوتی کی نوک پہ نہیں لکھتے تھے، جن کے حوالے سے انتہائی غلیظ قسم کی گفتگو، غلیظ قسم کے القابات، غلیظ قسم کے دعوے مالی تحریک انصاف کیا کرتے تھے. انہی کے چرنوں میں، انہی کی گود میں جا کے پوری ڈڑھائی کے ساتھ جناب پارٹی بھی بیٹھی اور بانی تحریک انصاف بھی بیٹھے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ کر رہے تھے گیم. میں پچھلے 1.5 سال سے، خصوصاً الیکشن کے بعد 8 فروری کے بعد سے میں مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو کر رہے تھے کاڑا. پنجابی کا ایک محاورہ اور ڈائلاگ ہے نا، کسی کو کاڑا کرنا. کاڑا کرنا یہ تھا کہ جس مولانا کو ننگی گندی گالیاں سرے عام بانی تحریک انصاف اپنے منہ سے نکالتے تھے، اور ایک انتہائی غلیظ قسم کا ایک پروپیگنڈا ان کے خلاف پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہوتا تھا، انہوں نے ان ساروں کی کڑ ختم کر دی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے پاس بلا کر، بار بار اپنے قدموں پہ جھکا کر، اپنی چرنوں پہ بٹھا کر، اپنی جناب تابعداری کروا کر، ہر قسم کے طریقے سے جناب اپنی جناب امامت میں نمازیں پڑھا کر، اب کم از کم بانی تحریک انصاف اور پی ٹی آئی اس منہ کے ساتھ آئندہ مستقبل کی سیاست میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بات نہیں کریں گے. اور اینڈ پہ آ کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک چیز دیکھی، وہ کیا؟ اب آپ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے مدرسے کے بچوں کو تو اپنا ناجائز خواہشات کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں بانی تحریک انصاف جی، لیکن ان سے پوچھو بانی تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں پوچھتا، اس وقت وہ محمود خانہ چکزئی کو نہیں پوچھتا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب تو چوچے یا بچے تو نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کس ملک کے ساتھ پچھلے 3 ماہ سے ڈیل کر رہے تھے؟ آپ پچھلے 3 ماہ سے جو اپنے ڈیلیگیشن امریکن اوورسیز پاکستانیوں سے لے کے
پاکستان کے اندر بھی آپ نے، پھر آپ کے اعظم سواتی صاحب نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھے آپ کی پیٹھ کے اوپر اور آپ کے سینے کے اوپر جو خنجر گھونپا کہ بھائی بانی تحریک انصاف تو مجھے کہتا تھا، ملتے تقریر کرتا تھا، خدارا جنرل عاصم منیر کے کسی رشتہ دار کو پکڑو، کسی استاد کو پکڑو، میری صلح صفائی کراؤ، میری جان چھڑاؤ. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھائی میرے ساتھ تو آپ پینیاں بڑھا رہے ہو، اتحاد کی اور تحریک کی، دوسری طرف آپ انڈر ہینڈ جناب اسٹیبلشمنٹ کی اور جناب جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے پاؤں پکڑنے لگے ہوئے ہو، تو اس میں کیا تم نے میرے ساتھ مشورہ کیا؟ اس میں تم نے مجھے اعتماد میں لیا؟ اس میں تم نے مجھے میری پارٹی کو اعتماد میں لیا؟ تو آگے سے جواب نفی میں تھا. پھر دوسری طرف سونے پہ سہاگا آپ عمر ایوب تڑیاں لگا رہے ہیں. جناب پرسوں تڑی لگائی انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ بھائی آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو چلو، نہیں چلنا تو پنجابی کہنے لگے خسرہ میں اٹھاؤ. اس قسم کے بیان دینے کے بعد گلٹی ہو آپ، گلٹی ہو بانی تحریک انصاف، منافقت کرے بانی تحریک انصاف، چکر بازی کرے بانی تحریک انصاف، دو نمبری کرے جناب تحریک انصاف، اور پھر مولانا فضل الرحمان کو آپ آنکھیں دکھائیں. انہوں نے آج صاف صاف جواب دے دیا. ان کا جواب تہاڈا راہ او تو میرا راہ او. تو میرا خیال ہے کہ اب بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کو سمجھ آ جانی چاہیے. آخری 1.5-2 مہینہ ہے، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کچھ چراغوں میں روشنی رہے گی. ہم ایک بریک لیتے ہیں. اس بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ رہے گا فیاض چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات ہیں یہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جو واضح اشارے تھے، یعنی پی ٹی آئی کو امید تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑا درست اور بہترین قسم کا اقدام فیصلہ کر دیا ہے. تو چوہان صاحب اس فیصلے سے یعنی پاکستان تحریک انصاف کو پہلے یہ بتائیں امید تھی کیا؟ دوسری بات، کیا ان کی جو سیاست ہے یا جو بھی یہ سوچ رہے تھے اس کو نقصان پہنچے آج جے یو آئی کے اس فیصلہ آنے کے بعد؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلے 6-7-8 ماہ سے جو ان کو مطالبات پیش کر رہے تھے اپنے اتحاد کی صورت میں کسی تحریک کی، اس میں پہلا تو یہ تھا کہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ چینج کرو. دوسرا یہ تھا کہ اپوزیشن لیڈر کی جناب گدی پہ ان کو بٹھایا جائے قومی اسمبلی کے اندر. تیسرا یہ تھا کہ جناب جو تحریک چلے گی اس تحریک کے نتیجے میں آپ کا جو کیا کہتے ہیں کے پی کے کا جو چیف منسٹر ہے وہ ان کی پارٹی سے لیا جائے. اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں، پھر اس کے علاوہ جو آپ کے آئندہ آنے والے سینٹ کے الیکشن ہے، ابھی جب آپ کے سیٹوں کا فیصلہ ہو جانا ہے مخصوص نشستوں کا، اس کے بعد آپ کے پی کے سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں. وہ جو آپ کی 10-12 سیٹیں ہیں ان میں وہ جناب 2-3-4 سیٹوں پہ وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. اب ان کی ایک ڈیمانڈ بھی پی ٹی آئی پورا کرنے کے قابل نہیں تھی، اور اگر وہ پورا کر دے تو پی ٹی آئی سیاست کرنے جوگی نہیں رہی تھی پی ٹی آئی میں. تو یہ ایک ان نیچرل غیر فطری قسم کا ایک آپس میں معاملات چل رہے تھے. لیکن بانی تحریک انصاف صرف اپنی رہائی کی لالچ میں، اپنی آزادی کی لالچ میں، اپنی حقیقی آزادی کی لالچ میں وہ اپنے آپ کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے آستانے پہ اور ان کی جناب درگاہ پہ جناب ذلیل و خوار کرتے رہے. اینڈ پہ آ کے آج آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ ساری ان کی منافقتیں دیکھی. انہیں کہا یار یہ تو بالکل ہی قابل اعتماد نہیں ہے، یہ ایک طرف میرے ساتھ ڈیل کر کے میری افرادی قوت کو جناب مدرسوں کی پاور کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، دوسری طرف انہوں نے فل فلیج بوٹ پالش کرنے شروع کیے ہوئے ہیں آرمی چیف کے. تو انہوں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں چلے گا. صحیح. لیکن یہ بتائیں جوان صاحب کہ یہ جو آپ نے کہا بوٹ پالش، ایک کچھ خبریں یہ بھی ہیں اور شیر افضل مروت صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ 15 دن گزر چکے ہیں اور 60 دن انہوں نے مجموعی طور پر انہوں نے کہا کچھ ماہ کا عرصہ ہے جس کے بعد بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو جائے گی. جون یا جولائی انہوں نے ایکسپیکٹڈ ڈیٹ اناؤنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ بیک ڈور چینل سے بات چیت شروع ہو چکی ہے یا جاری ہے. کیا یہ خبر درست ہے فیاض چوہان صاحب؟ یار دیکھو میں آپ کو بڑی کلیئر بتا دوں، جب تک بانی تحریک انصاف کبھی ڈونلڈ ٹرمپ، کبھی جنرل عاصم منیر، کبھی جناب آپ کا رچرڈ گرنیل، کبھی آپ کا تلسی گیبرٹ، کبھی اسرائیل، کبھی امریکن ریپبلکن پارٹی کے کانگریس مین اور سینیٹر، کبھی امریکن ڈیموکریٹ پارٹی کے کانگریس مین اور جناب آپ کے سینیٹر، کبھی برطانیہ کے ہاؤس آف کامن کے جناب ممبران، کبھی کس کے اوپر اعتبار کریں گے اور ان کو اپنا باپ بنائیں گے. اس وقت تک ان کی جان نہیں چھوٹی. ان کی جان اس وقت چھوٹے گی جب یہ اللہ پاک سے مانگیں گے.
اللہ پاک کے اوپر توقع کریں گے. اب اللہ پاک کے اوپر جو توقع کرنی ہے اس کے کچھ متقاضیات ہیں, اس کی کچھ پری ریکویزٹس ہیں. اللہ پاک کے اوپر آسرا کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کو توبہ طائب ہونا پڑے گا. اس توبہ طائب کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان کو معافی مانگنی پڑے گی ریاست پاکستان سے, افواج پاکستان سے, شہدائے افواج پاکستان سے, پاکستان کی عوام سے, پی ٹی آئی کے وہ 60-70 ہزار گھرانے جو تباہ و برباد ہوئے ہیں پچھلے 3 سال کی اس افراتفری, چھینا چھپی, مارا ماری اور اس فتنہ اور فساد کے اوپر مبنی تحریک کی وجہ سے ان کے لوگوں سے, ان کے ماں باپ سے, ان خاندانوں سے ان کو معافی مانگنی پڑے گی, اظہار شرمندگی کا اظہار کرنا پڑے گا. اس کے بعد پھر اگلا رستہ کوئی کھلے گا تو کھلے گا. تو اللہ پہ آسرا کرو, ڈونلڈ ٹرمپ پہ آسرا نہ کرو. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے فیاض صاحب. تو یہ جو معافی تلافی ہوگی اس کے بعد یہ جو پوری سیاست ہے, مستقبل ہے سیاست کا ان کی, تو وہ محفوظ رہے گا یا وہ بہہ جائے گا پانی میں ختم؟ کیونکہ یہ تو پورا اینٹی اسٹیبلشمنٹ چے گویرا کیا آپ کچھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا, تو یہ معافی تلافی کے بعد کچھ بچے گا اس میں بیانیے میں؟ خان بھائی وہ پیچھے کیا رہ گیا؟ امریکہ کو تابعدار کر لیا, امریکہ کو مائی باپ بنا لیا, ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ابا بنا لیا. ڈونلڈ ٹرمپ تو دور کی بات, امریکہ کی پچھلی حکومت اور موجودہ حکومت دونوں جو اپوزیشن 2 پارٹیوں کی جو حکومت ہے اس کی ایڈمنسٹریشن کے مٹے ترلے کر لیے, یہودی فرموں کو حائل کر لیا, اسرائیل کو اپنے پیچھے لگا لیا, ہر برطانیہ کو اپنے پیچھے لگا لیا, یورپ اور امریکہ کی غلامی اپنی رہائی کے لیے اس کا توپ اور اس کا جناب لعنت اپنے سر پہ ڈال لی. پیچھے کیا رہ گیا؟ اب تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں, پیچھے رہ گئی فوج, جس سے حقیقی آزادی دلانے کے لیے انہوں نے نوجوانوں کو گمراہ کیا اور پاکستان کی عوام کو. فوج کی تو جناب صبح دوپہر شام یہ جناب بوٹ پالش کرنے لگے ہوئے ہیں. تو عوام پاگل ہے, عوام کو نظر نہیں آ رہی کہ کتنا بڑا جھوٹا اور منافق ہے, کتنا بڑا نوسر باز ہے, سب کو سمجھ آ گئی ہے. تو اب بھائی جان یہ چیز نہیں ہے, چلتی رہے گی, سیاست بھی کریں گے. پاکستان برے صغیر کی عوام ہے, بیوقوفوں کی کمی تو کوئی نہیں ہے, بیوقوف بے تحاشا ہے. جب تک بیوقوف ہے اس وقت تک نوسر بازوں کی سیاست قائم اور دائم رہتی ہے. تو جناب سیاست میں تو حیران اس بات میں فیاض صاحب کہ پوری قوم اس وقت جو جذبات ہمارے مجروح ہوئے ہیں بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی, جو فلسطین مظالم ہیں, یعنی کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہوگا جو اس نسل کشی کے اوپر, جو اس ظلم و بربریت کے اوپر نہ بول رہا ہو. واحد جماعت ہے, اگر میں درست کہہ رہا ہوں جو میرا تجزیہ یا میں جس طرح آبزرو کر رہا ہوں, کہ پی ٹی آئی اتنا کھل کر نہیں بول رہی ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اسرائیل ان کی سپورٹ میں ہے. اسرائیل کھل کھلا کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹیوں میں اور اقوام متحدہ میں کھل کھلا کے پانی تحریک انصاف کے حق میں بولا ہے. اسرائیل کا ہر اخبار PCO آرٹیکل لکھ چکے ہیں پانی تحریک انصاف کے حق میں. گولڈ سمتھ خاندان سب کو پتا ہے یہودی خاندان ہے یار, سب کو پتا ہے کہ اسرائیل کی 1948 کے اندر جو بنیاد تھی اس میں 3 جو بنیادی خاندان تھے ان میں سے ایک خاندان گولڈ سمتھ خاندان تھا. یہ پاگل ہے کہ یہ جناب یہ اسرائیل کے خلاف بیان دے کہ چھتر کھائے اپنی سیاسی تشریف پہ؟ بیوقوف تو نہیں ہے. تو بانی تحریک انصاف اجازت نہیں دے گا کہ وہ اس طریقے سے کوئی اسرائیل کے خلاف. دیکھا نا جماعت اسلامی نے کل مظاہرہ کیا, ہر پولیٹیکل پارٹی مذہبی پارٹی اپنے استطاعت اپنی سوچ کے مطابق ایک اگریسو قسم کا ایٹیٹیوڈ اور اگریسو قسم کی کیمپین رکھ رہی ہے. یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی لنک ہے. انڈین را, اسرائیلی موساد, 2 خفیہ ایجنسیز اور 2 ملک ہیں کہ جو کھل کھلا کے بانی تحریک انصاف کے ساتھ کندھے سے کنڈا ملا کے 3 سال سے کھڑے ہیں, اوپنلی بلنٹلی نیکڈ ہو کے کھڑے ہیں. تو وہ اسرائیل کے خلاف کیوں جناب وہ کھڑا ہوگا جناب بانی تحریک انصاف؟ اچھا, تو مطلب اگر کوئی جو وہ کہتے ہیں نا آج کل لسٹیں بن رہی ہیں اسرائیلی پروڈکٹس کی کہ جس کا بائیکاٹ کیا جائے, تو مطلب اس کا مطلب سب میں بڑا جو اسرائیلی پروڈکٹ ہے پاکستان میں وہ کون سا ہے جس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے فیاض صاحب؟ بانی تحریک انصاف ہے, اور سب کو پتا ہے یار, اب چیزیں سب کو پتا چل چکی ہیں. دیکھیں ہم نے اپنی زندگی کے 45 سال اس ملک میں سیاست کی, میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اسرائیل, کیونکہ ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا, اس نے ہمیں تسلیم نہیں کیا, ہم 2 ملک ایک دوسرے سے اوائڈ کرتے ہیں اقوام متحدہ کے مختلف کمیٹیز اور مختلف فنکشنز اور مختلف فورمز میں. لیکن اسرائیل
رہ نہیں سکا جب اس نے دیکھا کہ ہماری پروڈکٹ، ہمارا وینچر، ہماری بنیاد، ہمارا فیوچر کا پلان، ہمارا پپٹ، ہمارا لارس آف عربیہ، جس کے اوپر ہمارے اربوں روپے کی پچھلے 35-40 سال سے انویسٹمنٹ ہے، وہ پٹ گیا ہے، وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے لگا ہے، وہ رولنے لگا ہے. یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل کھل کھلا کے ان کی سپورٹ پہ آ گیا، کیونکہ بھائی اس کا ساسا جا رہا تھا، اس کا ایسٹ جا رہا تھا. تو ہم نے تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ اسرائیل نے اس طریقے سے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے اندر انٹروین کیا ہو. تو اچھا پھر دوسرا جو یہ جو تنظیمیں ہیں اس پر، جیسے بی ایل اے ہے، کلعدم، یا دوسری ایسی تنظیمیں جو بھارتی سپانسرڈ ہے اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر جعفر ایکسپریس یا اس طرح کے واقعات ہیں، ان کی بھی کھل کر پی ٹی آئی نے مذمت نہیں کی ہے چوہان صاحب؟ جو جس طرح آپ نے جعفر ایکسپریس پہ بڑا واضح طور پہ بیان بھی دیے ہیں اس سے پہلے بھی، لیکن جو مذمت آنی چاہیے سیاسی جماعتوں کی طرف سے جس طرح آئی ہے، وہ نقطہ نظر نہیں آیا ان کی طرف سے. یہ اپنی توجہ مرکوز ہی رکھی ہے انہوں نے عمران خان کی رہائی کے اوپر، جب اے پی سی وغیرہ بھی ہوئی تو ملاقات کرا دیں، یہ کر دیں، کنڈیم نہیں کیا کھل کے انہوں نے اس کو. بانی تحریک انصاف کو جب اقتدار سے اتارا گیا، اقتدار سے اتارنے سے پہلے بقول ان کو جولائی 2021 میں پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اقتدار سے اتارا جا رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے جو بیرونی آقا تھے نا ان کے ساتھ مل کے پورا پلان لیا تھا. اب کل ایک تصویر جناب لیک ہوئی ہے، انیل مسرت، آفتاب اقبال، عمران ریاض اور جناب آپ کے صابر شاکر کی. یہ تینوں جناب انیل مسرت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے منہ لٹکائے غلاموں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. انیل مسرت وہ بندہ ہے جو میں نے آپ کے پروگرام کے اندر بھی آج سے 8-9 مہینے پہلے کہا تھا، اور مسلسل پوڈ کاسٹ اور میڈیا چینلز کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انگلینڈ کے اندر انڈین را کا انڈر کور ایجنٹ ہے، اور یہی وہ انیل مسرت ہے جو 1973 کے آئین کے دشمنوں کے گروہ سے اس کا تعلق ہے، فیصل آباد ڈچکوٹ کا ہے، اسی گاؤں کا ہے ڈچکوٹ کا جہاں سے شہباز گل ہے. شہباز گل کو لانے والا بھی یہ ہے، شہزاد اکبر کو لانے والا بھی یہ ہے. اور پچھلے 35 سال سے یہ کروڑوں اربوں روپیہ بانی تحریک انصاف پہ لگا چکا ہے، جو سارا پیسہ اسرائیلی موساد کا اور انڈین را کا ہے، کیونکہ یہ انڈین کور ایجنٹ ہے. یہ اوپنلی میں کہہ رہا ہوں. یہ آج تصویر ریلیز ہوئی، یہ تینوں کے تینوں اینٹی ریاست جو ایک تعریف میں اس کے ایک جملہ، اس سے پہلے کیا مزید جائے گا تصویر میں کیا تھا اور کیا. انیل مسرت یہ وہی ہے نا جو ڈیم کے فنڈ بن رہے تھے، ڈیم کی فنڈنگ کے لیے، جو سیمینار ثاقب نثار صاحب سابق چیف آف پاکستان آرگنائز کر رہے تھے، تو ہی واز آن دا فرنٹ. یہ وہی ہے نا شخصیت جو تصویر میں نظر آ رہے ہیں. تو یہ اینٹی اسٹیٹ تھے، لیکن یہ ڈیم فنڈ میں بڑا کام کر رہے تھے اس وقت تو پیسے. جی وہ سارا کچھ ڈرامہ جو تھا یہ بانی تحریک انصاف کا ذاتی دوست، بانی تحریک انصاف کے اوپر لانچ کیا ہوا انڈین را کا انڈر کور ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اب دیکھا نا، اسی کا ایک رائٹ ہینڈ ہے چیکو، جس کا وہ آج سے 7-8 دن پہلے نعوذ باللہ معاذ اللہ انہوں نے مذہب اور اسلام اور دین کی تو ہر قسم کی توہین کی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، جب اس کے والدین کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو نعوذ باللہ معاذ اللہ کچھ بغیرتوں نے جناب ایک سیم پیج پہ لانے کی کوشش کی. آپ اسی چیکو کی آنکھ سے جناب کوئی 10 دن پہلے ایک فوٹو جناب جاری ہوئی جس میں اس نے کوئی نیا مذہب ایجاد کیا کہ جناب سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے جناب سمندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے سمندر، اے اللہ پاک، اس سمندر کے ذریعے سے جناب ایسا رستہ بنا دے جیسے تو نے بنی اسرائیل کے لیے بنایا تھا، کہ جو فرعون سے فرار ہوتے ہوئے گئے تھے تو فرعون سے پہلے جناب رستہ کھول دیا تھا، سمندر کاٹ کے رکھ دیا تھا. تو ہمارے پی ٹی آئی کے لیے بھی سمندر کھول دے، اس سمندر سے بانی تحریک کے ساتھ. یہ سارے کے سارے الو کے پٹھے جانا، یہ ایک ہی گروہ ہے. یہ چیکو اور انیل مسرت یہ سارے انڈین را اور اسرائیلی موساد سے کنیکٹڈ لوگ ہیں، اور یہ سارے بانی تحریک انصاف کے یہ ذاتی. اب اس تصویر پہ آتے ہیں نا جوان صاحب، یہ جو انیل مسرت صاحب ہیں انڈر کور را ایجنٹ، ان کے ساتھ جو شرکا ہیں، یہ ملاقات لندن کی ہے غالباً. سر یہ پیسوں کا مسئلہ ہے، سنیں جی یہ جتنے کروڑوں روپیہ کچھ آتا تھا آپ کا ویورشپ کے ذریعے سے ڈالر، کچھ ان کو ڈائریکٹ پیسے آتے تھے. اس میں برطانوی خفیہ ایجنسی سے لے کے باقی بھی غیر ملکی طاقتوں کی ایجنسیاں ساری آن بورڈ ہیں. اب سارا معاملہ گیا ٹھپ، کیونکہ ان کا بیانیہ بڑھ گیا ہے اوورسیز میں بھی، ان کا بیانیہ بڑھ گیا ہے پاکستان میں بھی. اب میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی ویورشپ جہاں پہ ایک دن کے اندر ملینز میں ہوتی تھی، اب ان کی جناب
ایک دن کے اندر جناب 100 کیس سے بھی کم ہو گئی ہے انسانوں کی. اب یہ سارے پریشان ہیں, ادھر سے بھی پیسہ نہیں آ رہا مانیٹائزیشن کے ذریعے سے, ادھر سے جناب یہ بھی بڑے بیٹھے ہوئے انیل مسرت ہو رہی, تو یہ انیل مسرت سے یہ مطالبہ کرنے بیٹھے ہوئے تھے بھائی جان ساڑی لک آفٹر کرو. اب وہ عادل راجہ نے بریگیڈیئر راشد والا کیس کیا, پہلے اس نے دیا جناب 22,000 پاؤنڈ, آج سے 6 مہینے پہلے بریگیڈیئر راشد کو 86 لاکھ 83 لاکھ بنتا ہے. اب آج سے 5 دن پہلے برطانوی ہائی کورٹ نے دوبارہ اس کو کہا کہ تم جھوٹے ہو, جو تم نے ISI اور فوج کے اوپر پاکستان کی اور بریگیڈیئر راشد پہ جو الزام لگائے ہیں, تم 6,100 پاؤنڈ ان کو دو. اب وہ بنتا ہے 23 لاکھ. اچھا, اس کے اوپر عادل راجہ پراپر وی لاک کر کے پیسہ مانگتا پھر رہا ہے کہ ہم کنگلے ہو گئے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. اور وکیل جو اس نے کیا ہے وہ CFA کے تحت کیا ہے. CFA برطانیہ کے اندر ایک ٹرمینالوجی ہے کہ سالسٹر اور آپ کے بریسٹر ان کو ہائر کیا جاتا ہے CFA کے تحت, کنڈیشنل فی ایگریمنٹ, کہ اس میں کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ میرا کیس لڑو, پیسے چیسے میں نے کوئی نہیں دینے, میں کنگلا ہوں, میں غریب ہوں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. ہاں, اس کیس کو جیتنے کے بعد جو پیسے دوسرے فریق سے ملیں گے میں اس میں سے تمہیں فیس دوں گا. اس CFA کے تحت بریگیڈیئر راشد کے خلاف جناب وکیل کیا, اور حالات انسانوں کے خراب ہے. اب یہ منہ لٹکائے بیٹھے ہیں اس انڈر کور ایجنٹ کے سامنے جس سے یہ پیسے لیتے تھے, جس سے یہ عالمی طاقتوں کی جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی 3 سال سے کمپین چل رہی تھی, سارے اس کے اوپر ہائر ہوئے تھے. تو یہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے آفتاب اقبال بھی, صابر شاکر بھی, عمران ریاض بھی, اور وہ ان سے پوچھتا پھر رہا آج تہاڈی پرفارمنس جو ہے نا بابا جی کا ٹھلو, پوری قوم جاگ گئی ہے, اوورسیز پاکستانی بھی جاگ گئے ہیں, انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے سارا دونوں وہ آخری انٹرویو تو نا چوہان صاحب, وہ آفتاب اقبال اور عمران ریاض وہ کھلے تھے کہ خان صاحب نے آخری تیتر کا گوشت کب کھایا تھا, جس پہ ڈسکشن ہو رہا تھا. وہ بڑے یعنی اس میں بیان کر رہے تھے سوگ کے عالم میں کہ آخری تیتر کا گوشت میں لایا تھا, میں نے فون کیا تھا, فریج میں رکھا ہوا ہے, تو اس کو ملا نہیں ملا, وہ جیل میں کہاں ملے گا تیتر کا گوشت. تو شوق رکھتے ہیں خان صاحب. جی سنیں, ان سے پوچھو آخری تیتر کو چھوڑو, آخری لتر کا پوچھو کہ آخری لتر کب کھایا تھا. ذلت و رسوائی کا لتر, جگ ہسائی کا لتر, بے حیائی کا لتر, دھرتی ماں سے بے وفائی کا لتر, سونی دھرتی کی پیٹ پہ چھرا کھوپنے والا لتر, وہ تو روزانہ کھا رہے ہیں نا, روزانہ. یہ سارے ڈرامے بازیاں ساری ختم ہو گئی ہیں. دیکھو اوورسیز پاکستانیز کا بہت بڑا کنونشن ہوا, میں کل مہمان میں خصوصی تھا, جناب اسی میاں چودھری پرویز اقبال نوسر جو آئے ہیں 1,000 ارب کا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا, وہ میری برادری ہے, میرا عزیز ہے, انہوں نے بلایا ہوا تھا اسلام آباد کلب. میں حیران رہ گیا یار, اتنا انرجیٹک پاکستانی بیلجیم اور یورپی یونین کے اندر موجود ہے. اس نے کہا ایسی کی تیسی انڈین را کی اور انڈیا والوں کی اور اس پانی تحریک انصاف کی اور اس نقدہ کوکا کے فتنہ فساد والوں کی, ہم یورپ کے اندر کسی کو اجازت نہیں دیں گے جو پاکستان کو, ریاست پاکستان کو اور افواج پاکستان کے خلاف کوئی بھونکا بھونکی کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اوورسیز پاکستانی جاگ گیا ہے. اب دیکھیں نا, $4.1 بلین مارچ 2025 میں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ ماہانہ آپ کی جناب ریمیٹنس آئی ہے. آپ کی فچ نے جناب آپ کی ریٹنگ بہتر کر دی. آپ کا جناب کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس سرپلس $1.2 بلین آیا پہلی دفعہ دہائیوں کے بعد. چیزیں بتا رہی ہیں کہ اس بانی تحریک انصاف کا فتنہ اور فساد کا, نقدہ کوکا کا جو ایجنڈا تھا وہ اوورسیز پر بھی تباہ و برباد ہو گیا, وہ پاکستان میں بھی اللہ پاک کے کرم سے تباہ و برباد. نہیں لیکن اس میں خدشہ ہے نا جوان صاحب کہ یہ سب کچھ جو انہوں نے کیا 9 مئی, پھر یہ جتنا جو بھی فساد انہوں نے پھیلایا IMF کے ساتھ ہمارے سبوتاز کرنے کی کوشش ہو, اینٹی اسٹیٹ جو ان کا پروپیگنڈا ہو, تو وہ سب ایک معافی سے سب معاف ہو جائے گا. یعنی اگر یہ 9 مئی کی معافی مانگ لیں تو ان کے سارے گناہ دھل جائیں گے, تو یہ تو پھر انصاف نہیں ہوا نا, اور خاص طور ماسٹر مائنڈ کے ساتھ تو نہیں ہوا. جی کیا نہیں, معافی شافی یہ نہیں ہے. جی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اس کے بعد جناب ان کو 21 توپوں کی سلامی اور ان کے گلے میں ہار ڈال کے جناب ریاست جناب ڈھول بجاتے ہوئے ان کے آگے ناچتے ہوئے جناب ان کو بنی گانا لے کے آئے گی کہ میرا ماہی چین شبیلا میں تو ناچوں گی, ریاست میں ایسا ماحول بنائے گی؟ نہیں, یہ نہیں. سزا یہ اپنی بھگتیں گے, لیکن یہ ہے کہ چلو جو انتہائی سویر سزا پھانسی ہے یا آپ کی اور بہت سی ایسی سویر سزائیں ہیں, ادھر سے تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا, وہ بھی انٹل انلیس جب تک کھل کھلا کے معافی نہیں مانگیں گے, اور وہ معافی مانگنی پڑے گی. تو یہ جو اکاؤنٹ سے ان کے ٹویٹ اور پوسٹیں ہو رہی ہیں کہ وہ تو ڈیل نہیں کر رہے,
وہ کوئی کسی ڈیل پہ یقین نہیں کرتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو یہ پوسٹیں آ رہی ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ 1.5 سال ہو گئے, آپ دیکھ رہے ہیں پورے 2 سال, ٹھیک ہے, 3 مہینے لگا کے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر جب آگے سے بابا جی کا ٹھلو آتا ہے پھر یہ 1 مہینہ 2 مہینے پھر جناب غصے میں آگے کہتے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہے. بالکل وہی مثال ہے, وہ ایک بندہ پکڑا گیا نا بادشاہ کے دربار میں, اس کو سزا کے طور پہ بادشاہ نے کہا تیرے سامنے 2 آپشن ہیں, یہ 100 چھتر ہے, یہ 100 پیاز ہے, یا چھتر لتر اور کوڑے کھا لو 100, یا تم جناب 100 پیاز کھا لو. اور بندہ یہ بڑا سیاڑا تھا بانی تحریک انصاف کی طرح, اس نے کہا یار چھتر تو جناب تشریف پہ پڑے تو تشریف سے ہو جانا, سرخ اور بڑے برے لات ہو جانا, چلو پیاز کھا لیتے ہیں. پیاز کیا ہے یار؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں پیاز کھاؤں گا. بادشاہ نے کہا چل بسم اللہ کرو. اس نے پیاز کھانا شروع کیا, 5 پیاز کھائے, پورے باڈی کے اندر تیزابیت اور بری حالت, اس کو اگلا پیاز نہ کھا سکے 6واں پیاز. تو اس نے بڑی بری حالت میں اس نے کہا ہاپتے ہاپتے بادشاہ سلامت میں پیاز نہیں, میں چھتر لتر کھاؤں گا, برائے مہربانی میری اس درخواست کو منظور کرو. بادشاہ نے کہا 100 بسم اللہ, چلو چھتر کھاؤ. جناب کو بلایا, کان پکڑائے, تشریف کے اوپر 1 چھتر 2 چھتر 4 چھتر 5واں چھتر پڑا تو جناب بندے کی حالت خراب. اس نے کہا بادشاہ سلامت 1 منٹ رک جائے, میں چھتر نہیں میں پیاز کھاؤں گا. اس نے کہا چل شروع ہو جا. اور پیاز چھتر کے ہوتے کھاتے کھاتے وہ 100 چھتر بھی کھا گیا, 100 پیاز بھی کھا گیا. بانی تحریک انصاف کا یہ عالم ہے, بڑا انفارچونیٹ عالم ہے جو سچویشن ہے. لیکن یہ اجواز صاحب بتائیں کہ پھر یہ جو خاص طور پہ, کیونکہ یہ پہلو یہ سوال ہے کہ دہشت گردی کا جو عنصر ہے, یہ جو کہا گیا کہ 42,000 دہشت گرد جو ان کے دور میں چھوٹے, یہ دہشت گرد اب پاکستان میں کھل کر دہشت گردی کر رہے ہیں, نہ ان کی پارٹی اس پر بھی کھل کر کوئی واضح مذمت کرتی ہے. اور کیا یہی ذمہ دار ہے موجودہ دہشت گردی کے ناصور کی جو کے پی اور بلوچستان اور پورے ملک کے امن و سلامتی کے حالات خراب ہیں؟ چیز کھل کے سفان بھائی آ گئی ہے کہ انہوں نے اکتوبر 2021 میں یہ ڈیسیژن کیا تھا. اس ڈیسیژن کے اندر بانی تحریک انصاف ایز اے وزیر اعظم, ایز اے چیف ایگزیکٹو آف اسٹیٹ, جنرل باجوہ, جنرل فیض, یہ سارے بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا تھا. اور مین ول اور وش اور پلاننگ چیف ایگزیکٹو بانی تحریک انصاف کی ایز اے پرائم منسٹر تھی. اور ان کو پیچھے سے وہ ساری پاورز جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی تھی, جولائی میں ان کو پتہ چل گیا تھا. اس وقت انہوں نے پورا ایجنڈا بنا لیا تھا اگلا فیوچر کا کہ کس طرح ہم نے ریاست پاکستان کو ناکو چنے چپانے ہیں. ان میں سے ایک پالیسی یہ, دوسری پالیسی انہوں نے اکتوبر 2021 میں انتہائی گندا, غلیظ اور سخت قسم کا IMF سے معاہدہ کیا, جس معاہدے کا ڈنڈورا یہ ٹی وی ٹاک شوز کے اندر اوپنلی جناب بانی تحریک انصاف وزیر اعظم کی حیثیت سے پیٹتا رہا کہ تیار ہو جائے قوم, 340 روپے کا ڈالر ہوگا, 350 روپے کا جناب آپ کا پیٹرول ہوگا, اور بڑا سخت دور آنے والا ہے, قوم تیار ہو جائے. یاد ہے نا آپ کو؟ پھر اس کے بعد انہوں نے اسی معاہدے کو فیبروری 2022 کے اندر جان کے پری پلان اپنے پیچھے آقا صہیونی طاقتوں کی مرضی اور منشا سے توڑ دیا, تاکہ جب یہ معاہدہ ٹوٹے گا, میری حکومت جائے گی, تو جو نئی حکومت آئے گی اس کو IMF اس بنیاد کے اوپر ناکو چنے چبوا کے ریاست پاکستان کے اندر مہنگائی لے کے آئے گی, ٹیکسز لگوائے گی, سبسڈی کروائے گی, اور غریب عوام کو نکو نک کر دیا جائے گا. اور اس نکو نک ہونے سے پھر PTI کے حق میں اور بانی تحریک انصاف کے حق میں سمپتھیز لائی جائیں گی, اور موجودہ حکمرانوں کے خلاف نفرتیں لائی جائیں گی, فوج کے خلاف نفرتیں لائی جائیں گی. وہ سارا کچھ ہوا. تو جناب یہ بڑا پری پلان ایجنڈا تھا, لیکن اللہ پاک نے کرم کیا, جنرل عاصم منیر موجود تھے, 42 سال کی عمر میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے حافظ قرآن بننے والے, انہوں نے بڑی جہاں فشانی کے ساتھ دامے درمے سکھنے, سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس, اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ رکھ کے ان کا جناب سارے حل نکالے. ان کی طے شدہ فیلڈنگ توڑی سپریم کورٹ کے اندر, ہائی کورٹس کے اندر, میڈیا کے اندر, پالیٹکس کے اندر, فوج کے اندر. اور آج اللہ پاک کا کرم ہے, ہر طرف سے بحال اور بدحال ہے. بس یہ 1.5-2 مہینے ہیں, اس میں آپ کے فیصلے آنا شروع ہو جانے ہیں. مطلب اب مشکلات جو ہیں ان کی کسی طرح بھی کم ہوتی ہوئی تو نظر نہیں آتی. سیاسی بنیاد پر یہ جو کرنال والا معاملہ ہوا, کہ اس پر بھی بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ خاص طور پہ قوم پرست جماعتیں بھی ایکٹیویٹ ہوئیں کہ کچھ وائلنس یا کچھ اینٹی اسٹیٹ یا عدم استحکام آ سکے گا. آج یہ 2 بڑی جماعتوں نے مذاکرات کا فیصلہ بھی کیا ہے, معاملات آپس بڑے بھی ہیں, رابطے بھی بحال ہوئے ہیں. کتنی خوشائند بات ہے آج یہ.
دیکھیں میں بینگ اے پاکستانی ایک بات کہوں گا، نہ میں پنجابی ہوں، نہ میں سندھی ہوں، نہ میں بلوچی ہوں، نہ میں ہوں، میں پاکستانی ہوں، اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں ہر چیز کو جج کروں گا. یہی میری خواہش ہے کہ پاکستان کا ہر شہری بھی سوچے اور سندھ کی عوام بھی. اب آپ کا ابھی گرمیوں کے اندر آپ کے سیلاب آنا شروع ہو جائیں گے، جی برسات کی بارشیں ہوں گی، ان کی بارشیں ہوں گی، سارا پانی ضائع ہوتا ہے اس پاکستان کے اندر. انہوں نے انڈیا نے بنا لیے، چائنا نے بنا لیے، بنگلہ دیش نے بنا لیے. ہمارے ہاں ہمارے پاس اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے کہ جو ہمارے پاس سیلاب کی صورت میں بھی جو پانی ہوتا ہے، اگر ہم اس کو سٹور کر لیں، اس کو ذخائر کی صورت میں اپنے پاس بچا لیں، یا ان کو پراپر طریقے سے نہریں، ندیاں، نالے بنا کر اپنی اس بنجر زمینوں کی طرف لے جائیں، تو پاکستان تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے، اچھے طریقے سے آپ ملک کی سطح کے فورمز موجود ہیں، NFC بالکل موجود ہے، آئینی آپ سطح پہ اس بھی کے علاوہ جی جو آپ آئینی اور قانونی جو آپ کے فورمز ہیں، اس میں وفاق بیٹھے، سندھ بیٹھے اور پنجاب بیٹھ کے اچھے طریقے سے ایمیکیبلی اس کو سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے، اور ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ فیاض چوہان صاحب، آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن کے. ایک بریک کے بعد آئیں گے اس سیاسی ماحول پر، اس منظرنامے پر، اور خاص طور پر آج JUI کے فیصلے پہ مزید گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست، انتشار کی سیاست تقریباً ناکام ہوتی ہوئی ملک پر نظر آ رہی ہے. ریاست آگے بڑھ رہی ہے، جو ہمارے اقوام عالم ہے اس میں ہماری عزت بڑھ رہی ہے. انویسٹمنٹ کے حوالے سے نئے ایونیوز، ان کو ٹیپ کرنے کی کوششیں، MOUs، انڈرسٹینڈنگز، ساتھ میں طویل مدتی معاہدے. پاکستانی معیشت کے لیے بہت سی مثبت خبریں بھی موجود ہیں. خرم امیر روکی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ نگار. خرم صاحب، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا دو ٹوک انداز میں، یعنی پہلے تو کوئی اتحاد کا چانس تھا، آپ یہ بتائیے گا، منع کیا ہے اس اتحاد سے PTI اور JUI کے. یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے PTI کے لیے؟ and were you expecting this؟ روکڑی صاحب دیکھیں، مولانا آج لاہور تھے، کل ان کی جو مجلس عامہ ہے اس کا اجلاس ہوا جی، اور مولانا نے نہیں، پوری مجلس عامہ، جو ان کی پوری کمیٹی کے تمام جو اہم لوگ تھے، ان تمام نے سختی سے یہ کہا کہ ہم کسی بھی صورت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی الائنس میں نہیں جائیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا نے 2-3 جگہوں پر JUI کو وہ بہت برے طریقے کے ساتھ دھوکہ دے چکے ہیں، اور اپنے جو لیول کی پالیٹکس ہے اس پر وہ JUI کی پالیٹکس کو گھسیٹ کر لانا چاہتے تھے. تو مولانا، میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ مولانا کبھی بھی اس قسم کی یا کسی قسم کی ایسی پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے کہ جس کے ساتھ ملک کو نقصان ہو اور جس کے ساتھ ان کی اپنے قد کو اور ان کی پارٹی کو نقصان ہے. تو انہوں نے کل شام کو جو ان کی فائنل میٹنگ تھی، اس کے بعد انہوں نے اس پورے معاملے کو مکمل رد کر دیا مولانا نے، اور دیر از نو چانس، اور انہوں نے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ ڈکلیئر کر دیا، اور یہ کرنا ان کا بنتا تھا اور وہ جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ PTI ان کو آلریڈی 3-4 جگہوں پر دھوکہ دے چکی ہے. صحیح. تو ایسی صورت میں PTI تو خود اندرونی انتشار کا شکار بھی ہے. اس بارے میں اطلاعات کیا ہے؟ کیونکہ ہر رہنما ایک دوسرے کے خلاف بول رہا ہے، لیکن اگر میڈیا سے کوئی بولتا ہے تو میڈیا کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. حقیقت کیا ہے دراصل؟ حقیقت یہ ہے کہ 2 پوائنٹس ہیں. PTI کی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد پالیٹکس ہے، وہ کیوس کی پالیٹکس ہے، اور وہ اس کیوس کو پرولونگ کرنا چاہتے تھے. آج بھی وہ کیوس کو ہی جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن کیوس کا ایک جو مثبت پہلو یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹیج پہ آ کے ختم ہوتا ہے، اور جب ختم ہو تو قوموں نے ترقی کی ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کے کیوس کا خاتمہ ہو رہا ہے، وہیں پر یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، کیونکہ وقت گزر چکا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ ایکسپوز ہو گئے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ خود کو بلٹل کرتے ہیں. انہوں نے خود یہ ایک سیاسی اپروچ اپنائی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہ جو تحریک انصاف کا بانی ہے. ایک گروہ کہے گا وہ کچھ نہیں ہے، ایک گروہ کہے گا وہ کچھ نہیں ہے. تو اب یہ ایک دوسرے کی تذلیل کرتے رہیں گے، جبکہ اس چیز کا ہمیں تو بخوبی علم تھا کہ ان تمام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت ان انٹائر اسٹیٹ ایلیمنٹس کی ہے جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو وہاں سے بیانیہ دیتے ہیں، اور جو بیانیہ رعب جنریٹ کرتی ہے، جو پاکستان کے خلاف بیانیہ وہاں سے آتا ہے، اور یہاں پر ان کے بیانیے کو سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپس میں
وہ نیچے تک پھینکتے ہیں اور یہ اس کو مزید اگنیٹ کرتے ہیں. تو ان پالیٹیشینز کو جو الیکشن جیتے ہوئے ہیں یا جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان میں 50-60 آدمی ایسے ہیں جو پولیٹیکل لوگ ہیں جی ان کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس چیز سے نکلیں, اپنے آپ کو مزید رسوا نہ کریں. ڈیل کی خبریں بھی بات بیچ میں آئیں, شیر احمد بروا صاحب نے تو باقاعدہ ایک ٹائم لائن دے دی ہے کہ جون تک ہو جائیں گے معاملات طے, یا 15 دن گزر چکے ہیں, اتنے دن رہ گئے ہیں. تو آر یو اویئر آف دس کہ ایسا کچھ ہوا ہے؟ نہیں, دیر از نو ڈیل. آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کا پہلے دن کا موقف ہے آج بھی وہی موقف ہے اور آگے بھی وہی رہے گا, اور ان کی جو اسپیچ ہے جو اوورسیز کنونشن پہ انہوں نے کی وہ سمجھنے کے لیے کافی ہے. ڈیل اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی, ان کو پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کو پولیٹیکل پروسیس کو جاری رکھنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا, ان کو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا جن کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے میاں شہباز شریف کے ساتھ ہی ان کو بیٹھنا پڑے گا. دیر از نو ادر چانس, دیر از نو ادر کوسچن کہ کوئی ان کی ڈیل ہوگی. یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, اور وہ جو موصوف اندر ہیں وہ اپنی جرائم کی وجہ سے اندر ہیں, وہ پولیٹیکل کیسز کی وجہ سے اندر ہیں, اندر نہیں ہیں. وہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے, ابھی تو 9 مئی کے واقعات میں کھلنا ہے, بہت کچھ کھلنا ہے. تو یہ جو ڈیل والا ہے, دیر از نو ڈیل. جو کچھ ہوگا وہ پولیٹیکل پروسیس کرے گئے, اور پولیٹیکل پروسیس میں بھی ان کی پولیٹیکل پارٹی کو وقت کے وزیر اعظم اور اس پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا. دیٹس دی اونلی تھنگ دے ہیو. مطلب کوئی ڈیل نہیں ہے. اور رہائی کے حوالے سے پھر جو خبر ہے کہ جی 15 دن گزر چکے ہیں, اتنے دن میں رہائی ہو جائے گی, اور شرط یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں اور یعنی اپنی سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں. تو از اٹ ٹرو؟ نہیں سیفان, یہ وہ خبریں ہیں جو یہ ان کے یوٹیوبر, ان کے, کیونکہ ان کو ڈیلی کا ڈالر ملتا ہے نا, تو ڈیلی کے ڈالر میں وہ ڈیلی کو نہ کوئی انہوں نے نئی چیز پھینکنی ہوتی ہے. وہ یوٹیوبر کا بھی فیاض صاحب نے ذکر کیا, میں آپ سے پوچھ لوں, ایک تصویر سوشل میڈیا پر ہے انیل مسرت, عمران ریاض, صابر شاکر اور آفتاب اقبال صاحب کی, تو باڈی لینگویج بھی اچھی نہیں لگ رہی. اس تصویر سے آپ کیا اخذ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, انیل مسرت جو ہے وہ اس ساری چیز کو وہاں پہ سپورٹ کرتا ہے, اور یہ جتنے بھی بندے ہیں, یہ میں اس معاملے میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان کو وہاں پر سپورٹ کر رہا ہے یا ان کو کور دے رہا ہے یا ان کو لک آفٹر کر رہا ہے تو وہ انیل مسرت ہے. اور انیل مسرت نے یہ راستہ غلط چنا. اس کو اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, اور اس نے پہلے انڈین ڈائسپورا کے ساتھ مل کر بہت کچھ کیا. تو اب یہ والی جو ڈائریکشن ہے, یہ ایویڈنس ہے آپ کے لیے کہ ہم جو کہتے آ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے کریکٹرز ہیں جن کے انڈین ڈائسپورا کے اندر بہت زیادہ کنیکشنز ہیں, جن کے انڈین را کے ساتھ کنیکشنز ہیں ویا انڈین جو انڈسٹری ہے, اس کی فلم انڈسٹری اور اس کے, تو ایسے لوگ جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے. تو انیل مسرت منظر عام پہ آ گیا ہے, اب ان کے ساتھ بیٹھا ہے, ان کو یہ مل جل کے کام کر رہے ہیں تمام. جی صحیح. اور یہ آج ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی روکی صاحب کچھ دن پہلے کنال والے معاملے پہ, تو دیر از پازیٹیو ڈیولپمنٹ. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان رابطہ ہوا ہے, تو وہ تمام منظم سازشیں تھی کہ شاید اس کے ذریعے انتشار یا عدم استحکام پیدا ہو. آج کیا آپ پر امید ہے کہ معاملات بات چیت سے طے ہونے جا رہے ہیں دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان؟ دیکھیں, میں نے آپ کو اس وقت اس دن بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اس معاملے کو طے کر لے گی. پیپلز پارٹی کو اندرونی جو خدشات ہیں وہ ان کے اپنے خدشات ہیں, اور یہ جو پاپولسٹ بیانیہ ہے نا, اس کو لے کے چلا تھا میر مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر. پیپلز پارٹی جسے کہتے ہیں نا, اس نے پیپلز پارٹی کو پھنسا دیا. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اس چیز سے نکل آئے گی. پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہے. اب وہ چاہے میر ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا ہو, اور جسٹیفائڈ کلیم بھی ہے, لیکن ہم نے اس دن بھی کہا کہ یہ جو پاپولسٹ بیانیے ہیں انہوں نے بہت نقصان دے دیا ملک کو. آپ نے پہلے کالا باغ ڈیم کے یہ بیانیے بنائے, آج ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہیں. تو ان پاپولسٹ بیانیے کو چھوڑنا ضروری ہے. پیپلز پارٹی کو میں پھر کہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں, he is very very wise person to understand کہ how he has to save the party. میرے خیال میں اپنی پارٹی بھی بچائیں گے, اور اپنے اس جو گورنمنٹ ہے میاں شہباز شریف کے ساتھ, اس کے ساتھ وہ اپنی ان چیزوں کو کبھی بھی اس سٹیج پہ نہیں لے کے جائیں گے, اس نہج تک نہیں جائیں گے کہ معاملات جو ہے وہ ریورسیبل جو ہے نہ ہو. ایسا آپ کو لگتا ہے کہ ایک حد تک سیاست دوسرا سیفان جو نہروں کا ایشو ہے, یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کا ایشو ہے.
ایگزیکٹلی, اور یہ ایکسپرٹس کو بیٹھ کے شاید طے کرنے چاہیے معاملہ. جی, کسی کا پانی ادھر نہیں جاتا تو کسی کا پانی ادھر نہیں جاتا. ہم بحیثیت ایک قوم ہی اس ملک کے ہم ناشکر گزار ہیں کہ جتنا پانی ہمارے پاس ہے, جتنے ریسورسز ہمارے پاس ہیں, ہم تو ضائع کر رہے ہیں. آج تک ہم ان کے فوائد نہیں لے رہے. تو آپ آج ایس آئی ایف سی اور پریزیڈنٹ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, آپ اس طرف چل پڑے ہیں کہ اپنے ریسورسز کو ضائع نہ ہونے دیا جائے, بچایا جائے. تو پیپلز پارٹی اس میں سپورٹ کرے گی. آئی ایم ویری ہوپ فل. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے ملک کو. ٹھیک ہے سر, میں روکڑی صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے وقت دیا, آج پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا اس بارے میں. آپ نے روکڑی صاحب اور فیاض چوہان صاحب کی گفتگو سنی. جو اہم ترین معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا آج کا فیصلہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے. پھر جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں اور جو ہم نے دیکھا کہ اینٹی اسرائیل پروٹیسٹ ہیں پاکستان میں, پی ٹی آئی کھل کر کیوں نہیں بات کر رہی ان معاملات کے اوپر, اور خاص طور پہ جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہو یا اینٹی اسٹیٹ قلم جو خارج ٹی ٹی پی کے اس پر دہشت گردی ہے اس پر بھی کھل کر بات کیوں نہیں کی جا رہی. سارے اہم سوالات اٹھائے. فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک, ای میل اور ایکس پر. دیکھتے رہے گا اب تک بات کریں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.